بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرۃ ھم یوقنون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری سورت سورہ بقرہ اس کے شروع میں قرآن کریم کا ایک بہت بڑا اعجاز اور معجزہ بیان فرمایا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اگر انسان حقانیت کی نگاہ سے اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کتاب کو سراپا ہدایت پائے گا، اور یہ کتاب انسان کو دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود عطا کرے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاص طور سے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ویسے تو یہ کتاب عام انسانیت کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کا ذکر فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا سامان بنا کر بھیجی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ جو لوگ متقی ہوتے ہیں قرآن کریم سے ان کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں قرآن کریم ان کے لیے بہت بڑا راحت کا سامان ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تقوی والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 5 صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن لوگوں کے اندر 5 باتیں پائی جائیں گی وہ لوگ تقوی والے ہوں۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی کتاب، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون لوگ ہیں؟ ان کے اندر 5 باتیں جن لوگوں کے اندر پائی جائیں گی وہ لوگ متقی ہیں۔ پہلی بات، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہوں غیب، بن دیکھی باتوں پر۔ دیکھو یہاں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ وہ ایمان رکھتے ہوں تب بھی کام چل جاتا، لیکن اللہ نے یؤمنون کے ساتھ ایک لفظ بڑھایا بالغیب کا، اور ارشاد فرمایا کہ ایمان بالغیب رکھنے والے جو تقوی والے لوگ ہوں گے ان کی پہلی صفت ہوگی وہ ایمان بالغیب رکھتے ہوں گے۔ ہمیں یہاں پر ایک تو ایمان کا مطلب سمجھنا ہے اور ایک بالغیب کا مطلب سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا لفظ کیوں پڑھایا، کیونکہ قرآن کریم کی پہلی آیات میں ہے یہ آیت ہے۔ ایمان کے معنی آتے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، یہ ایمان ہے مختصر سے۔ جو چیزیں اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں
بلا چون و چرا ہم ان باتوں کو مان لیں، یہی ایمان ہے۔ اللہ کی ذات ایک ہے، اپنے ذات میں، صفات میں، جلال میں، جمال میں، علم میں اور کمال میں اللہ کے برابر کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس کو دل کی گہرائیوں سے ماننا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر ہیں اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کے بعد کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ ان چیزوں کو دل کی گہرائیوں سے ماننا، یہ ایمان۔ اب ایمان تو ہو گیا، اب ایمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے ایمان بالمشاہدہ اور ایک قسم ہوتی ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالمشاہدہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے پھر ایمان لاتا ہے، یہ ایمان بالمشاہدہ ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے پھر ایمان لاتا ہے۔ اور ایمان بالغیب یہ دوسری قسم ہے جس کا ذکر اللہ نے یؤمنون بالغیب کے ساتھ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بغیر دیکھے نبی علیہ السلام کی، اللہ کی ایک ایک بات کو دل کی گہرائیوں سے بلا چون و چرا تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، رسول اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، ہمارا جنت پر ایمان ہے۔ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، ہمارا جہنم پر ایمان ہے۔ ہم نے وقوع قیامت کو دیکھا نہیں، لیکن جو ہے ہمارا ایمان ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، وہ ایمان بالمشاہدہ ہو گیا، لیکن قیامت کو نہیں دیکھا، ایمان بالغیب ہو گیا۔ ان کو ایمان بالمشاہدہ بھی حاصل تھا اور ایمان بالغیب بھی حاصل تھا، لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خوبصورت صفت یہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے ایمان بالغیب کا حال یہ ہے، میرے ایمان بالغیب کا حال یہ ہے کہ جنت، جہنم اور اللہ کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن اگر ان کو دیکھ لوں تب بھی میرے ایمان میں اتنا اضافہ نہیں ہوگا۔ میرا ایمان جس طرح بغیر دیکھے اسی طرح دیکھنے کے بعد بھی رہے گا، یہ ہے اصل ایمان بالغیب۔ انسان کو اتنا مضبوط ایمان بالغیب رکھنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کو دیکھے، جنت کو دیکھے، جہنم کو دیکھے، قبر کے حالات کو دیکھے، وہ قیامت کے وقوع کو دیکھے، ملائکہ کو دیکھے، عرش الہی کو دیکھے، جو چیزیں اللہ نے اس کی نظروں سے چھپا رکھی ہیں، اگر وہ اس کے سامنے آ جائے اس کے ایمان میں کوئی بڑھوتری نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالمشاہدہ اصل نہیں ہے۔ آدمی کسی چیز کو دیکھ لے اور پھر ایمان لائے تو یہ کیا بات ہوئی؟ اصل تو یہ ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، یہ بعد والے جو لوگ ہیں، انہیں اور آپ کو اور ہمیں یہ خوبصورت نعمت عظمیٰ عطا فرمائی کہ ہمارا سارا ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جو ہے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا، کسی چیز کو ہم نے نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بالمشاہدہ ہو گیا، وہ اللہ کو تو دیکھا ہے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، ایمان بالمشاہدہ ہو گیا۔ ملائکہ نے عرش الہی کو دیکھا، ایمان بالمشاہدہ ہو گیا۔
ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا. ہمارا ایمان سارا کا سارا ایمان بالغیب ہے، اور اس ایمان بالغیب کو ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی چھپا کر رکھا، جہنم کو بھی چھپا کر رکھا، قبر کے حالات کو بھی چھپا کر رکھا، وقوع قیامت کو اس کو بھی چھپا کر رکھا، اپنی ذات کو بھی خود چھپا کر رکھا، تاکہ جب قیامت کے دن آپ جائیں گے، ہم جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ وہ انعام آپ کو اور ہمیں ایمان بالغیب کی وجہ سے دینے والے ہیں. اللہ قیامت میں اللہ ساری اولین و آخرین کے سامنے کہہ دیں گے کہ ارے میرے بندو، ان لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا لیکن میرے اوپر ایمان رکھتے تھے، میرے لیے جانیں قربان کر دی، پوری زندگی مجھے سجدے کرتے رہے، مجھے ایک مانتے رہے، مجھے انہوں نے دیکھا تھا؟ جنت کو انہوں نے دیکھا تھا؟ صرف میری باتیں ہی تو سن کر میرے نبی علیہ السلام کے ذریعے جو باتیں پہنچی تھی ان پر جو ہے یقین کامل رکھ کر جو ہے یہ سارے ایمان رکھنے والے لوگ تھے. قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس چیز کا یعنی ایمان بالغیب کا بہت بڑا انعام دینے والے ہیں. اس لیے ہمیں ہمارا ایمان ایسا ہو کہ اگر یہ ساری چیزیں ابھی ہمارے سامنے کر دی جائیں، ابھی ساری چیزیں جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، قبر بھی سامنے، بالکل ساری چیزیں سامنے کر دی جائے، ہمارے ایمان میں بڑھوتری نہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا جتنا ایمان بغیر دیکھے اتنا ہی ایمان دیکھنے کے بعد بھی ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ایمان بالغیب، یہی اصل چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تقوی اختیار کرنے والوں کی پہلی صفت بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ غیب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں بڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بغیر دیکھے ہی ایمان لائے. دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. جب انسان کا ایمان بالغیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کی دوسری صفت بیان فرمائی کہ ایمان بالغیب تو ہے، لیکن ایمان بالغیب کے بعد جو ایمان ہے اس کا عملی طور پہ کچھ اظہار بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ عملی طور پہ کچھ اظہار بھی ہے یا نہیں؟ کہ ہاں اظہار ہے. وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی عبادت نماز کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کے قیام کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ ایمان بالغیب میں کمال حاصل رکھتے ہیں، جن کا ایمان بالغیب پختہ ہے، ان کے اندر دوسری صفت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 82 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قیام صلاۃ کا حکم دیا ہے. احادیث کے اندر 2000 حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے قیام کا حکم دیا ہے. اتنی اہم عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقوق اللہ میں سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا. اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا حساب. تو جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے، ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیام صلاۃ الگ ہے، نماز کا قائم کرنا الگ ہے، اور نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اقرؤوا الصلاۃ، نماز کو تم پڑھو، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا اقرؤوا الصلاۃ کہ ایمان بالغیب والے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں. نماز کے قیام کا مطلب یہی ہے انسان اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اچھی طرح وضو کرے اور خوب دل لگا کر اللہ کے حضور کھڑا ہو کر بڑی تواضع کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی سید الاعظم پیشانی رکھے، اپنا ناک اللہ کے سامنے رگڑے. یہ قیام صلاۃ ہے. یہ نہیں نماز کا پڑھنا کہ آئے فٹافٹ آئے کوے کی طرح ٹونگے ماری اور چلے گئے.
اللہ کو ایسی نماز پسند نہیں ہے۔ تو دوسری صفت یہ ہے تقوی اختیار کرنے والوں کی، ایمان بالغیب رکھتے ہیں پہلی صفت، اور دوسری صفت نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے فائدہ خاص طور سے انہی 5 لوگوں کو ہوگا۔ اور تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے عبادات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدنی عبادت ہوتی ہے، ایک مالی عبادت ہوتی ہے۔ بدنی عبادت نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا، اور مالی عبادت میں اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ اب اس میں جو ہے زکوٰۃ بھی آ گئی، اس میں صدقہ خیرات بھی آ گیا، اس میں امداد بھی آ گئی، اس میں وہ سب مواقع شامل ہیں جہاں جہاں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ کہتے تھے اللہ کہ بھائی جو مال کو خرچ کرتے ہیں، نہیں، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایک تو یہ 2 باتیں ہیں غور کرنے کی، ایک تو یہ اللہ نے فرمایا جو مال ہم نے ان کو دیا، یہ کیوں فرمایا، اور ایک یہ فرمایا کہ اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ 2 باتیں ہیں۔ یہ بات رزقناہم کا لفظ تو اس لیے بڑھایا کہ تمہارا کچھ نہیں ہے، مال کے مالک تو اصل اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں مال نہ دیتے، تو تمہارے پاس جو مال آیا وہ ہم نے ہی تو دیا، ہماری طرف خیال کرو، ہم دینے والے ہیں، ہم تمہیں حکم دے رہے خرچ کرو تو خرچ کرو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ کچھ خرچ کر، کچھ کا مطلب یہ ہے سارا خرچ نہیں کرتے، اپنا سارا مال خرچ کر دینا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کتنے لوگ جہالت کے اندر ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سارا مال، اپنا مکان بھی، اپنی جائیداد بھی مسجدوں کو دے دی، مدرسوں کو دے دی اور خیرات کر دی، اور پھر مانگتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو ضروریات ہیں اب اس مال میں سے ان ضرورتوں کا بھی خیال کرو، تمہارے بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، کسی کو محروم نہ کرو، جس کا حق ہے وہ دو، مال میں سے سارا مال خرچ نہ کرو۔ سارا مال خرچ کرنے کو بہت سارے صحابہ آئے کہ حضرت یہ مال ہے سب بھرنا نہیں، کچھ خرچ کرو۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کچھ خرچ کرو، کچھ اپنی ضرورت کے لیے رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، سارا مال خرچ کر دیا اور پھر جو ہے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ چوتھی صفت، پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت قیام الصلاۃ، تیسری صفت انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے مال خرچ کرنا، اور چوتھی صفت جو لوگ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کا شروع میں ذکر فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ لوگ آسمانی جملہ کتب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائی۔ ایک کتاب تورات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ایک کتاب انجیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ایک کتاب زبور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ایک کتاب ہمارا اور آپ کا قرآن کریم ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ صحیفے ہیں، تقریباً 100 کے قریب صحیفے ہیں، دستاویز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو، کتابیں تو نہیں تھی مستقل وہ، لیکن وہ صحیفے تھے، ان کے کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے لکھ کر انبیاء کو بھیجے ہیں۔ اس طریقے سے علماء نے لکھا ہے 104 جملہ کتب ہیں، 104 جملہ کتب ہیں، تمام کتابیں آسمانی جو آسمان سے آئی ان کی تعداد صحیفوں کو ملا کر 104 ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کتابوں میں جو جو قانون اللہ نے نازل فرمائے ہیں، ان کتابوں میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو قانون قرآن کریم کے اندر اترے ہیں ان قانونوں پر بھی، اور جو قانون آپ سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں
ان میں اترے ہیں، ان پر بھی ان کا پورا مضبوط ایمان ہے کہ ان میں حق اور بات آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغام آئے وہ صحیح، سچے اور 100% درست ہے۔ یہ ایمان رکھا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب، چاہے وہ تورات، زبور، انجیل ہو، اپنی اصلی شکل پر باقی نہیں رہی، اس کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بقا اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا ہم اس کو محفوظ رکھیں گے، اس طرح ان کتابوں کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ اسی لیے ان کتابوں کے اندر لوگوں نے حالات کے اعتبار سے تبدیلی کر دی، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ان میں نازل کیا تھا، جو بھی کچھ اتارا ہے اور جو کچھ قرآن کریم کے اندر اتارا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر ایمان ہو کہ وہ صحیح نازل ہوا ہے، اس پر ایمان ہو۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو ان پہ قرآن اترا ہے وہ ایمان لے کر آئیں اس پر۔ نبی کے لیے بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، فرمایا ہمارے نبی ایمان لے کر آئے ہیں کہ جو کچھ ان کی طرف اللہ کی جانب سے اترا ہے وہ سچا ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد فرمایا والمؤمنون، اور سارے ایمان والے ایمان لے کر آئے ہیں کہ اللہ کا کلام سچا کلام ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت شریفہ ہے، بڑی جامع آیت، اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھا کر ایک عجیب بات بیان فرمائی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ اور دنیا کے اندر جو نئے ذہن کا طبقہ ہے جو قرآن اور احادیث کی تعلیمات پہ شکوک و شبہات کی نگاہیں ڈالتا ہے، ان کے لیے بھی عبرت ہے۔ اللہ نے فرمایا، ذرا سننے کے قابل آیت شریفہ ہے، فلا وربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس شخص کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، اس شخص کا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپسی اختلافات میں جو آدمی آپ کی تعلیمات کے آگے اپنا سر نہ جھکا دے۔ قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جب کوئی مسئلہ ہو تو یہ نہ کہہ دے کہ ہاں بھائی یہی بات صحیح ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہ صرف پنچایت میں تو کہہ دے کہ ہاں قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اپنے دل کے اندر کیا رکھ رہا ہے، قدرت رکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور میں جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس فیصلے کے خلاف اپنے دل کے اندر بھی تنگی نہ پائے، ذرا سی بھی دل کے اندر وہ قدرت نہ ہو، دل کے اندر یہ نہ ہو کہ فیصلہ غلط ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کی مقدس تعلیمات کا اثر ہے کہ بلا چم و چرا ہمارا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے اندر وہ اللہ کا بیان کرتا ہے، اور چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل کی کسوٹی میں پرکھنا نہ چاہیے۔ بہت سارے لوگ آزاد خیال کے لوگ کہ جی یہ بات تو عقل میں نہیں آتی، یہ بات تو عقل میں نہیں آتی۔ ارے اللہ نے قانون بنائے، تمہاری ہماری عقل میں آ سکتے ہیں؟ جس ذات نے عقل بنائی ہے وہ ذات عقل میں آ جائے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی قانون خدا نخواستہ ہماری سمجھ میں نہ آئے تب بھی اس پر ایمان لائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، ہم بلا چون و چرا مانتے ہیں۔ یہ متقیوں کی چوتھی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں صفت بیان فرمائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تقوی اختیار کرنے والوں کی 5ویں صفت اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھو یہ جو آخرت کا مسئلہ ہے قرآن کریم کا اہم مسئلہ ہے، اور قرآن کریم کا اگر علماء نے لکھا ہے پورا خلاصہ 3 چیزوں میں منحصر ہے۔ قرآن کریم کا ایک حصہ 10 پارے توحید پر منحصر ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر منحصر ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نبی ہیں، اور تیسرا حصہ قرآن کریم کا وہ آخرت پر منحصر ہے کہ آخرت آئے گی، قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر بار بار قیامت کا ذکر کیا، اور اس کی وجہ یہ رہی کہ کفار کو سب سے زیادہ اعتراض انہی باتوں پر رہا ہے، انہی باتوں پر، اور انہوں نے کتنی جگہ یہ باتیں بیان فرمائی، کتنی جگہ کہ جی جب ہم مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا، تو دوبارہ پھر ہمارا وقوع کیسے ہوگا، دوبارہ ہم جو کیسے ایک میدان میں آ جائیں گے۔ بہت زیادہ جو ہے اس بات کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا گیا۔ آخرت کا انکار کرتی تھی دنیا، آج بھی بڑا طبقہ ایسا ہے وہ آخرت کو مانتا نہیں۔ چھوٹی سی عقل میں آنے والی بات ہے، اللہ نے بیان فرمائی کہ دیکھو کسی بھی چیز کو وجود میں لانے کے لیے پہلی مرتبہ تو دشواری ہوتی ہے، اگر اسی چیز کو دوبارہ وجود میں لایا جائے کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے، اس نے ساری دنیا بغیر نقشے کے پیدا فرما دی۔ جب ساری دنیا پہلی مرتبہ بغیر نقشے کے پیدا کر دی، اس دنیا کو ایک میدان میں جمع کر دینا کیا مشکل مسئلہ ہے اللہ کے لیے۔ مکھن سے بال کھینچنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ کو اتنی بھی مشکل نہیں ساری دنیا کو قیامت میں اکٹھا کرنے میں۔ اور جنہیں یقین نہیں ہے قیامت کے دن ان کے سامنے حالات آ جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ پورا یقین رکھو، ایک دن آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ اس دن میں اچھے برے کا حساب ہوگا، اعمال حسنہ اعمال سیئہ کا حساب ہوگا، سب سے پوچھ تاچھ ہوگی، اور اتنا خطرناک انصاف کا دن ہوگا کہ اگر ایک دنیا کے اندر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اپنے سینگ سے مارا ہوگا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ان دونوں بکریوں کو بلائیں گے اور بے سینگ والی بکری کو سینگ دے کر اس کا سب کے سامنے حساب و کتاب پورا کرائیں گے۔ اتنا زبردست دن آنے والا ہے، اس دن کے اوپر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا اصل یہ ہے کہ آخرت کا وقوع، قیامت کا وقوع یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں نیک اعمال کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ہمیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ جو لوگ اللہ کے سامنے قیامت میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور خواہشات سے اپنے نفس کو بچاتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ان کا موت کے بعد فوراً جنت ٹھکانا ہے اگر انہیں قیامت کا ڈر ہے۔ اور جو لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں، علماء نے لکھا قیامت کا ایمان اتنا اہم ہے، مظاہر حق حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ایک مسئلہ لکھا ہے، اس کو ہم سمجھ لیں کہ ایک شخص نے کسی سے قرضے کے طور پر پیسے لیے اور پیسے لینے کے بعد اس شخص نے قرض دینے والے نے اس سے پیسے مانگے، وہ ٹال مٹول کرتا رہا جیسا کہ آج کل عادت ہے، قرض لینا دینا مشکل مسئلہ بن گیا، معاملے داری ہماری اتنی خراب ہو گئی، کوئی لینے کے بعد دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر اس نے بار بار پیسے مانگے اور وہ ٹال مٹول کرتا رہا، قرض دینے والے نے اسے کہہ دیا کہ چل بھائی جب تو یہاں نہیں دیتا میں قیامت میں لوں گا، آخرت میں حقدار ہوں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے، حدیث کی کتاب ہے بڑی، اس میں کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو سامنے والے نے خدا نخواستہ یہ جواب دے دیا کہ ہاں تو قیامت میں ہی لے لیے۔ یہ لفظ کلمہ کفر ہے، قیامت کی توہین سمجھی گئی ہے، اور ایسا شخص ایسا کلمہ کہنے والا اللہ کے یہاں کافر ہو جائے، کیونکہ قیامت کی تعقیب نہیں کر سکتے آپ آسان سمجھ رہے ہیں قیامت میں دے دینا، پیسوں کا دے دینا، وہاں حساب چکا دینا، اللہ تعالیٰ کے یہاں پاکیزہ اور صاف شفاف کھڑا ہو جانا کوئی آسان ہے؟ اس لیے اللہ نے 5ویں صفت بیان فرمائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ آخرت پر پورا یقین ہو کہ ایک ایک چیز کا وہاں حساب ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ جن لوگوں میں یہ 5 خوبیاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کو قرآن کریم سے پورا استفادے کا موقع دیتے ہیں، اور وہ دنیا میں بھی چمکتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ چمکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 5 صفات سے متصف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔